ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی البطون کغلی الحلیم۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کی درس میں ذکر کیا گیا تھا کہ جہنم میں جہنمیوں کو بہت موٹا کر دیا جائے گا، بہت ہی بڑا کر دیا جائے گا تاکہ اس کے عذاب میں اضافہ ہو۔ محترم حضرات، اسی طرح سے جہنم میں جہنمیوں کو کھانے کے لیے زقوم نامی درخت اور خشک کانٹے دیا جائے گا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ حضرت کے سامنے سورہ دخان کے چھوٹی چھوٹی 3 آیات کریمہ پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں فرماتا ہے کہ بے شک زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہوگا اور وہ تانبے کی طرح ہوگا، پیٹوں میں کھولے گا، کھولتا ہوا شدید گرم پانی کی طرح۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جہنمیوں کے کھانے کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جہنم میں گناہ گاروں کو زقوم نامی کا ایک درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا اور وہ تانبے کی طرح ہوگا، اور وہ پیٹ میں جانے کے بعد اس کے پیٹ میں کھولے گا، کھولتا ہوا شدید پانی کی طرح، گرم پانی کی طرح۔ محترم سامعین، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحقہ میں فرمایا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، پس آج نہ اس کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سوائے پیپ کے اس کے لیے کوئی خوراک ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جہنم میں جہنمیوں کا نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی ساتھی، کوئی مددگار ہوگا، اور وہاں اس کے لیے خوراک صرف اور صرف پیپ ہی ہوگا۔ جہنمیوں کے جسم سے جو پیپ نکلے گی، جو پیپ بہے گا، وہ پیپ اس کے لیے خوراک ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الغاشیہ میں فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں اس کے لیے خشک کانٹے کھانے کے لیے ہوگا، خشک کانٹے کے سوا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور نہ وہ اسے موٹا کرے گا، نہ اس کے بھوک کو دور کرے گا۔ یعنی جہنم میں جہنمیوں کو خشک سوکھا ہوا کانٹا کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور کھانے کے بعد وہ اس کو نہ موٹا کرے گا، نہ اس کی بھوک کو دور کرے گا۔ محترم سامعین، صحیح الجامع کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زقوم کے درخت کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ اس دنیا میں گر جائے تو وہ پوری دنیا کو بگاڑ دے گا، پوری دنیا میں رہنے والوں کے حالت کو بگاڑ دے گا۔ پس جس شخص کو وہ چیز کھانے کے لیے دیا جائے گا، جس کے لیے وہی چیز کھانا ہوگا، اس کا حالت کیا ہوگا۔ محترم سامعین، آج کے اس مختصر درس سے ہمیں اور آپ کو خصوصی طور پر جو بات معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جہنم میں جہنمیوں کو کھانے کے لیے زقوم نامی درخت دیا جائے گا، خشک کانٹے دیا جائے گا، اور پیپ دیا جائے گا، اور وہ تانبے کی طرح ہوگا، پیٹ میں جانے کے بعد کھولے گا اور وہ کھولتا ہوا شدید گرم پانی کی طرح ہوگا۔ اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہنم میں جہنمیوں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی ساتھی ہوگا، نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا، اس کو اس عذاب سے بچانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو زقوم نامی درخت جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، اگر اس کا ایک قطرہ اس دنیا میں گر جائے تو ایک ہی قطرہ پورے دنیا کو بگاڑ دے گا، پورے دنیا میں رہنے والے کے لیے بہت ہی سخت ہو جائے گا اور سب کو بگاڑ دے گا۔ محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے، سوچنا چاہیے، جس کا ایک ہی قطرہ پورے دنیا کو بگاڑ دے گا تو وہ چیز جس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا تو اس کی حالت کیا ہوگا۔
इन अहादीस को सामने रखते हुए, आयत करीमा को सामने रखते हुए हमें और आपको चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करें और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हमेशा हमेशा अज़ाब जहन्नम से पनाह तलब करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जहन्नम के अज़ाब से बचाए। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।